فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا نمبر 1 رنر ہے اسین بولٹ، لیکن ترقی کی دوڑ میں جبہ پہننے والے دبئی کے شیخوں کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں، رکو ذرا صبر کرو، بتاتا ہوں۔ جب دبئی کے سابقہ کراؤن پرنس شیخ رشید ال مکتوم نے دبئی کی سرزمین پر قدم رکھا، تب دبئی ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر آخرکار یہاں پر تیل کی دریافت ہوئی اور دبئی کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ ریت کے ٹیلے بلند و بالا عمارتوں میں تبدیل ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے پاس عمارتیں بنانے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی تھی جس پر یہ کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹس بنا سکتے۔ پھر انہوں نے سمندر کی سطح پر قدم رکھا اور دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ آئی لینڈ بنا ڈالا۔ جی ہاں جناب، آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مین میڈ آئی لینڈ پام جمیرہ کے بارے میں۔ دوستو، پام جمیرہ 5 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا انسان کا بنایا ہوا ایک ایسا شہر ہے جو پانی پر بچھا ہوا ہے، جس کا رقبہ 600 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے۔ اس جزیرے کی تعمیر 2001 میں شروع ہوئی اور 6 سال کے بعد یہ مصنوعی جزیرہ یعنی 2006 میں تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ رہائشی اور تجارتی ترقی یعنی عمارتوں وغیرہ کی تعمیر کا کام 2006 میں شروع ہوا۔ لاکھوں ٹن چٹان اور ریت کو استعمال میں لاتے ہوئے اس جزیرے کو بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کنکریٹ سلیب کی بجائے دی پام کی بنیادیں 7 ملین ٹن چٹان اور ریت پر بنائی گئی ہیں۔ یہ ریت اور چٹان اتنی بنتی ہے کہ اس کی مدد سے زمین کے گرد 2 میٹر چوڑی دیوار 3 مرتبہ بنائی جا سکتی ہے۔ پام جمیرہ کی شکل ایک کھجور نما درخت جیسی ہے جس میں ایک تنا اور 16 شاخیں ہیں۔ یہ واحد ایسا جزیرہ ہے جس کی شکل بنانے کے لیے انجینئرز نے GPS سیٹلائٹ کا استعمال کیا۔ یہ دنیا کا واحد انسان ساختہ جزیرہ ہے جو خلا سے بھی دیکھنے پر نظر آتا ہے۔ جزیرے کے باہر 11 کلومیٹر لمبا بریک واٹر بنایا گیا ہے۔ ہلال کی جیسی شکل رکھنے والا یہ بریک واٹر اندرونی جزیرے کو مضبوط سمندری دھاروں اور عراق سے خلیج میں آنے والی موسمی ہواؤں سے جزیرے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس جزیرے کی اپنی ایک مونو ریل بھی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، جو اس جزیرے کو دبئی کی ساحلی پٹی سے جوڑتی ہے۔ مونو ریل روزانہ 20,000 سے بھی زائد مسافروں کو لے جانے اور واپس جزیرے کی طرف لانے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اس جزیرے پر $12 بلین کی لاگت آئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے مہنگے جزیرے کا آخر مالک کون ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پام جمیرہ سرکاری ملکیت ہے اور اس کا ڈیولپر سرکاری ملکیت نخیل پراپرٹیز ہے۔ ساتھیوں، پہل تو یہ پروجیکٹ ناممکن لگتا تھا، لیکن جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تب 2007 میں اس پر پہلے رہائشی نے قدم رکھا۔ پام جمیرہ کے تنے والے حصے پر ہوٹلز اور اپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں، جبکہ باقی کے 16 شاخوں والے حصے میں گھر اور ویلرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ اسے بنانے والی کمپنی نخیل کا کہنا ہے کہ اس پر 1,20,000 ریزیڈنٹس یہاں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ 2009 کی ایک رپورٹ میں ناسا نے بتایا ہے کہ پام جمیرہ ہر سال 2.20 انچز کی شرح سے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ سمندر میں پانی کی شرح جتنی بڑھتی جائے گی، پام جمیرہ کے لیے خطرہ بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ پام جمیرہ کی تعمیر کے دوران اس میں 40,000 ورکرز نے حصہ لیا تھا۔ پام جمیرہ نے دبئی کی سیاحت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور اسے دنیا کی سب سے مشہور سیاحتی مقامات کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے۔ ساتھیوں، دبئی کے شیخوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ 2025 تک دبئی کو دنیا کے نمبر 1 سیاحتی مقام کے طور پر ریڈی کر دیں گے۔ دوستو،
2006 से लेकर 2022 तक दुबई के बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए नंबर 1 पर होगा। तो साथियों, ये थी अपनी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।